تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ بدن دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتلاؤں، یہ کلام ایسے عاشق رسول کا ہے، واقعی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ ذات، وہ اتنی متبرک ذات ہے، اتنی بابرکت ذات ہے کہ لوگ ان کے صدقے میں اپنی تمناؤں کے کشکول کو پر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام ابو عبداللہ ہے۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، ان کو عبد الرحمن جامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو محمد بھی کہا جاتا ہے، مگر میرے دینی اسلامی بھائیو، یہ ایک ایسا عاشق رسول ہے، ایسا عاشق رسول ہے، کتنی محبت ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ حج کیا ہے، تقریباً 18 حج کیے ہیں آپ کے۔ آپ کی ذات مشرف ہوئی ہے 18 حجوں سے، آپ نے 18 حج کیے ہیں۔ مگر خوشخبری دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کی ذات ہے، یہ بڑی متبرک ذات ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہر مدارس میں آپ کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس سے علم دین سے آراستہ و پیراستہ۔ نہ جانے کتنے دل ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے جگر ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا وجود آراستہ و پیراستہ آپ کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ وہی عبد الرحمن جامی ہے، جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رو رو کر اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی درود پاک پڑھتے ہیں، گلیوں کو بجا بہارا کرتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب جانے کا ارادہ فرماتے تھے، جب جانے کا ارادہ کرتے تھے، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے آواز آتی تھی، اے جامی جانا واپس پھرانا، اے جامی
اللہ اکبر کبیرہ، جس کے لیے بشارت، جس کے لیے خوشخبری، جس کے لیے یہ تمنا ہو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی انسیت رکھ رہے ہیں کہ اے جامی جانا واپس پھر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب یہاں پر ظاہر ہوتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اٹنگے پیجامے والے دو پیر کے جانور وہ بھی سن لے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کیسا ہے۔ دیکھ تو لیں یہ عطا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے اتنا علم عطا کر دیا ہے کہ تو گھٹائے سے کٹ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی ہے، رسول اعظم کے دربار سے آواز آ رہی ہے اے میرے عاشق، اے میرے عاشق جامی جانا واپس پھر آنا۔ ایک حج کیا ہے واپس پھر آنا، دوسرا حج کیا ہے، پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے آواز آتی تھی جامی جانا واپس پھر آنا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی حج کرنے کے لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 18 مرتبہ حج کیا ہے۔ جب 19ویں مرتبے میں جب آپ حج کو تشریف لے گئے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے آواز نہیں آئی۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے آواز نہیں آئی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جب آواز نہیں آئی کہ جامی جانا واپس پھر آنا، آواز نہیں آئی، آپ واپس چلے گئے، غم ہجرت میں رو رہے ہیں، غم ہجرت میں رو رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ کلام لکھا تھا، آپ نے یہ کلام لکھا تھا، جب کلام لکھا تھا تنم، کون سا کلام؟ یہی کلام کہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ۔ اشعار بہت ہیں، پڑھوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے گا یہ کلام میں پڑھوں گا، مگر دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامی لقب سے آپ معروف ہیں، آپ جامی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ بڑی کتاب آپ نے لکھی ہیں، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سنانے کے لیے یہ کلام تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ کلام تشریف لے جاتے ہیں، اس کا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کلام سناؤں گا، میں یہ کلام سناؤں گا رسول اعظم کے دربار میں۔
اب آپ جاتے ہیں، قافلہ چلتا ہے، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، مدینے کی حد میں پہنچتے ہیں۔ مدینے کے گورنر کو، جو مدینے کے علاقے کا گورنر تھا، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے خواب میں اس کو بشارت دی کہ اس صورت کا آدمی آئے گا، اس کو آنے مت دینا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پابندی لگ رہی ہے، حدود لگائی جا رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی آگ جل رہی ہے سینے میں۔ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس میں بیس بدل کر آپ تشریف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کھنگالا جا رہا ہے، پکڑ لیا گیا، ایک دفعہ پکڑ لیا گیا، واپس کر دیا گیا کہ تم مدینے شریف نہیں جا سکتے۔ غم ہجرت میں رونے لگے، وہی آواز، درد بھری آواز، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں، یا رسول اللہ ہجراں، یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں، یا رسول اللہ۔ عشق کی آگ لگی ہوئی ہے، مدینے سے واپس کر دیا جاتا ہے، آپ غم ہجرت میں رو رہے ہیں، زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ دوبارہ سے پھر بھیس بدل کر دوبارہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں چلے گئے۔ پھر آپ کو گورنر کو بشارت دی، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں چہرے کا آدمی ہے، اس کو نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بکریوں کا رے بڑھ جا رہا تھا، آپ نے بھیس بدل کر بکریوں کی طرح اپنی شباہت بنا لی، شکل و صورت انہیں کی طرح بنا لی، آپ اسی میں اس میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو خبر دیا گیا، گورنر کو خبر دی گئی۔ پھر حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا، مگر عشق کی آگ لگی ہوئی ہے، بھیس بدل کر جا رہے ہیں۔ الآخر حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ جب لوٹالا گیا، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ کو لوٹالا گیا، اس گورنر نے کہا کہ یہ بتلاؤ، کوئی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے منع کر رہے ہیں، خواب میں تشریف لا رہے ہیں کہ اس کو واپس کر دینا، تم مت آنا، آخر کار تم کیوں آ جا رہے ہو، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اتنے الفاظ سنے ہیں، کعبے کی دیوار پکڑ کر، اے اللہ پاک پروردگار عالم، تیرا حبیب مجھ سے ناراض ہے کیا؟ کلام سنا رہے ہیں کہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں، یا رسول اللہ ہجراں، یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں، یا رسول اللہ۔ وہ گورنر کہتا ہے کہ عبد الرحمن جامی، یہ بتلاؤ کہ تمہیں واپس کیا جا رہا ہے، رسول اعظم تم سے ناراض ہیں، تو تم کیوں آ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس گورنر نے جب آپ روتے روتے غم ہجرت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت زمانہ ہو گیا،
اسی ہجر میں آپ روتے چلے جا رہے ہیں، گورنر کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، کہ گورنر میرے عاشق کو برا مت کہنا، میں اس لیے اس کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوگی، مجھے پریشانی ہوگی، وجہ یہ ہے کہ وہ جو کلام لکھ کر لا رہا ہے وہ کلام بڑی عظمت والا ہے، بڑا بلند ہے، رب کو بڑا پسند ہے، اگر وہ کلام پڑھے گا، یہاں میرے روضے پر کلام پڑھے گا تو مجھے قبر سے اٹھ کر اس کو داد دینا پڑے گی، اس لیے میں نے منع کیا ہے۔ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں ان کی عبارتوں کو، ان کے کلمات کو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا عشق کہاں ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ اب عشق رسول کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کریں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر انسان 3 باتوں پر عمل کر لے، یہ 3 باتیں جز ہیں، عبادت و ریاضات کا جز ہے، تقوی و طہارت کا جز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کر لے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی انسان کرے گا، متقی اور پرہیزگار کہلائے گا، سچ بولنا شروع کر دے، جھوٹ نہ بولے، بالکل جھوٹ کو تاگ دے، جھوٹ کو سمجھ لیجئے کہ چھوڑ دے بالکل، تو انشاءاللہ تعالی متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ حلال کمانا شروع کر دے، حلال کھانا شروع کر دے، حلال کھائے گا، حلال کمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا یہی سکھاتا ہے، ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، خوف خدا دل میں پیدا کر لیں، ہم محبت رسول میں سب کچھ قربان کر دیں، اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی عشق رسول خود بخود ہمارے سینے میں موجزن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی وہی پھر کہو گے حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ تنم فرسودہ جان پارا زہ جران یا رسول اللہ